حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اسلامی عقائد کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تخلیق کیا اور ان میں روح پھونکی، انہیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان کی گئی ہے، جن میں سورہ بقرہ، سورۃ الاعراف اور سورہ طٰہٰ شامل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی قرآن و دیگر الہامی کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ ان کی کہانی انسانی تاریخ کی ابتدا اور ہدایت کی بنیادی تعلیمات کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ تکبر میں مبتلا ہو کر خود کو آدم سے برتر سمجھتا تھا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا بلکہ احترام اور تعظیم کا سجدہ تھا۔ عبادت کا سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے۔ یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور مقام کو تسلیم کرنے کی علامت تھا۔ جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، اس نے کہا کہ وہ آدم سے بہتر ہے، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس تکبر اور نافرمانی کے باعث اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی رحمت سے نکال دیا اور اسے شیطان قرار دیا۔ تکبر انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے انسان کو علم، عقل اور بہت سے اختیار دیے جس سے وہ اشرف المخلوقات بنا۔ ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو گمراہ کرنے کا واقعہ قرآن میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں شیطان کی چالوں اور انسان کی آزمائش کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رکھا تو ان سے کہا کہ وہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں مگر ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جائیں۔ سورہ الاعراف میں ارشاد ہوتا ہے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ ابلیس جو اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے بعد راندہ درگاہ ہو چکا تھا، اس نے اپنی دشمنی اور حسد کی وجہ سے آدم اور حوا کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ جنت میں آیا اور مکروہ فریب سے انہیں ورغلایا۔ سورہ الاعراف میں ذکر ہے، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ ترجمہ، پھر شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں ڈال دیا تاکہ ان کی چھپی ہوئی شرمگاہیں ان پر ظاہر کر دیں، اور کہا تمہارے رب نے اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ رہو۔ ابلیس نے قسم کھا کر انہیں یقین دلایا کہ وہ خیرخواہ ہے، جس پر وہ دھوکہ کھا گئے اور ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا۔ اس نافرمانی کے بعد ان پر جنت کے لباس اتر گئے اور ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ ترجمہ، پس ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتوں سے انہیں چھپانے لگے۔
اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا اور ابلیس کو زمین پر اتار دیا۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ سورہ الاعراف میں ہے، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ، دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام، شیطان انسان کو ہمیشہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے کیونکہ وہ بخشنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور اشیاء کے نام سکھائے۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے اور اس انسان کی فضیلت اور علم کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ واقعہ سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، پاک ہے تو، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، یقیناً تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام اور ان کی حقیقتوں کا علم دیا۔ فرشتوں کو علم نہیں تھا کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، جس سے ظاہر ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اشیاء کے نام بتانا ان کی برتری اور علم کی فضیلت کو ثابت کرتا ہے۔ علم انسان کی عظمت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم اور عقل کے ذریعے دیگر مخلوقات پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چھپی اور ظاہری چیز کا علم رکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے بعد کی زندگی قرآن اور مختلف اسلامی روایات میں بیان کی گئی ہے۔ ان کی زندگی انسانیت کے لیے کئی اہم اسباق رکھتی ہے۔ ذیل میں اس کی مختلف پہلوؤں کی تفصیل دی گئی ہے۔ زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ، دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے محنت اور مشقت سے زندگی گزارنا شروع کی۔ انہیں زمین پر کاشتکاری، شکار اور دیگر بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی نسل سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان کے کئی بچے ہوئے جن میں سے معروف نام حابیل اور قابیل ہیں۔
انہی کی اولاد سے دنیا میں مختلف نسلیں اور اقوام وجود میں آئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر پہلا نبی بنایا گیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیکی و بدی کے درمیان فرق کی تعلیم دی۔ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت آدم کی اولاد میں قابیل اور حابیل کا واقعہ مشہور ہے۔ قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ اس واقعے نے انسانوں کو یہ سبق دیا کہ حسد اور غصہ برے نتائج کی طرف لے جاتے ہیں۔ روایت کے مطابق